عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے جوش ملی آبادی کی جو خدمات ہیں اردو ادب کو لے کر، جس میں ان کی مرثیہ نگاری ہو، ان کی غزل گوئی ہو یا پھر ان کی جو نظم نگاری ہے، اس پر گزشتہ لیکچر میں ہم نے مفصل روشنی ڈالی تھی۔ آج کے لیکچر میں ہم شعراء عہد جدید کے ایک نئے شاعر مخدوم محی الدین ان کا مطالعہ کریں گے۔ سب سے پہلے مختصراً ان کا تعارف دیکھتے ہیں، جس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ان کا مزاج کس طرح کا تھا، انہوں نے کس طرح کی اپنی زندگی بسر کی، ان کے خیالات کس طرح کے تھے، ان کی سوچ کس طرح کی تھی۔ مخدوم کا اصل نام محی الدین اور مخدوم ان کا تخلص تھا۔ 1908 میں حیدرآباد دکن کے ایک گاؤں میں ان کی پیدائش ہوتی ہے۔ ایم اے کا امتحان ابتدائی تعلیم حیدرآباد میں ہی ہوتی ہے، وہیں سے 1927 میں ایم اے کا امتحان وہ پاس کر لیتے ہیں، اور ایم اے کرنے سے بہت پہلے سے ہی وہ شعر گوئی کرنے لگ جاتے ہیں۔ مطالعے کا بہت زیادہ انہیں شوق تھا، اور مارکزم کا جو مطالعہ تھا انہوں نے طالب علمی کے دور ہی سے کیا تھا، اور اسی وقت سے وہ مارکزم کے گرویدہ بھی ہو گئے تھے، یا اس کو بہت زیادہ پسند بھی کرتے تھے۔ 1936 میں جب مختلف مقامات پر انجمن ترقی پسند تحریک کی شاخیں قائم ہوئیں، تو مخدوم نے ترقی پسند تحریک کی ایک شاخ حیدرآباد میں شروع کی یا قائم کی، اور اس کا خاطر خواہ اثر ہوا، اور حیدرآباد میں تحریک کے حامیوں کا ایک حلقہ پیدا ہو گیا۔ اس اثناء میں انہوں نے ایک مقامی کالج کی لیکچرشپ بھی قبول کر لی، مگر یہ سلسلہ کچھ ہی دنوں میں ختم ہو گیا، کیونکہ کالج کے منتظمین کو مخدوم کا کمیونسٹ پارٹی سے جو تعلق تھا وہ گوارا نہ تھا۔ کچھ دن کے بعد ملازمت سے مستعفی ہو کر انہوں نے خود کو تحریک کے لیے وقف کر دیا، اور اس کی پاداش میں انہیں جیل بھی جانا پڑا۔ 3 مہینے کے بعد وہ رہا ہوئے۔ تلنگانہ تحریک شروع ہوئی تو 1951 میں دوبارہ گرفتار ہوئے۔ محنت کشوں نے انہیں اپنا لیڈر منتخب کیا اور وہ اسمبلی کے ممبر چنے گئے۔ تو محنت کشوں کے مسائل کو انہوں نے اپنی نظموں میں پیش کرنے کی خوبصورت کوشش کی، جس کے نتیجے میں محنت کشوں نے انہیں بہت زیادہ پسند کیا، ان کو اپنا لیڈر مانا۔ 2 مرتبہ جیل بھی جانا پڑا۔ تلنگانہ تحریک جس وقت شروع ہوئی 1951 میں، تو اس وقت بھی انہیں جیل میں بند کر دیا گیا۔ ان کا جو مجموعہ کلام ہے پہلا 1944 میں سرخ سویرا کے نام سے شائع ہوا، اور دوسرا مجموعہ کلام 1961 میں گلتر کے نام سے شائع ہوا۔ ان کی جو اصل میدان جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ نظم گوئی ہے، اور ان کی متعدد نظمیں دیسی اور بدیسی بہت سی زبانوں میں ترجمے بھی کی گئی ہیں، یعنی کہ ان کی جو نظمیں ہیں اس کو تراجم کر کے دوسری زبانوں میں منتقل بھی کیا گیا ہے۔ انہوں نے اپنی نظموں میں محنت کشوں کے جو مسائل ہیں اس کو بہت ہی اچھے ڈھنگ سے پیش کیا ہے۔ محنت کشوں کی جو امنگیں ہیں ان کی ترجمانی کی انہوں نے عکاسی کی ہے۔ بیشتر نظموں میں سیاسی اور ہنگامی نوعیت دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن شاعری کے اعتبار سے اگر فنی پختگی کو پرکھیں گے یا جانچیں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ فنی پختگی کے سبب جو نثریت اور بے کیفی سے محفوظ رہتی ہیں، ان کی جو نظمیں ہیں نثریت اور بے کیفی سے بھی محفوظ رہتی ہیں، یعنی کہ ان کے پاس فن کی بہت زیادہ پختگی تھی۔ یہ نظمیں حوصلہ مندی کی تعلیم دیتی ہیں اور مایوسی اور نا امیدی کو قریب بھی آنے نہیں دیتی۔ اس قسم کی نظمیں ہم کو دیکھنے کو ملتی ہیں۔ سرخ سویرا، گلتر اور بساط رسق
بساط رسن کا تیسرا اور آخری مجموعہ ہے. ان تینوں میں بہت زیادہ مشہور نظمیں ہم کو دیکھنے کو ملتی ہیں. تو یہ تھا مخدوم محی الدین کا مختصراً تعارف. اب ہم دیکھیں گے کہ مخدوم محی الدین کی شاعری میں کون سی خوبیاں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں گے تو بنیادی طور پر وہ جس طرح سے ترقی پسند تحریک سے جڑے ہوئے ہیں، تو ان کی شاعری میں ہم کو ترقی پسند تحریک کے ہی نظریات دیکھنے کو ملتے ہیں. انہوں نے بھلے ہی عشقیہ اور انقلابی جذبات کے ساتھ اپنی شاعری کا آغاز کیا تھا، لیکن ان کا جو مجموعہ کلام بساط رسق ہے اس میں دونوں طرح کی نظمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. ایک طرف تو تیور، سجدہ، انتظار، محبت کی چھاؤں، نامہ حبیب، نورس اور پشیمانی جیسی جمالیتی کیفیت اور سپردگی و سرمستی میں ڈوبی ہوئی نظمیں ہیں جو بقول ڈاکٹر خلیل الرحمن اعظمی عنفان شباب کی چڑھتی ہوئی دوپہر کی پیداوار ہے. یہاں پہ یہ قول پیش کرنے کا مقصد یہی ہے کہ انہوں نے جو نظمیں لکھی ہیں آغاز میں عشقیہ اور انقلابی جذبات کے ساتھ جو نظمیں لکھی ہیں، جیسا کہ مثال کے طور پر نظموں کے نام دیے گئے ہیں سجدہ، انتظار، محبت کی چھاؤں، نامہ حبیب، نورس اور پشیمانی. ان میں جمالیتی کیفیات کو بہت ہی خوبصورت ڈھنگ سے انہوں نے پیش کیا ہے. اسی جمالیتی کیفیات کی وجہ سے خلیل الرحمن اعظمی نے یہ کہا ہے کہ عنفان شباب کی چڑھتی ہوئی دوپہر کی پیداوار ہیں یہ نظمیں. ان نظموں میں تازگی و شادابی کا احساس ہوتا ہے. دوسرا جو مجموعہ ہے بساط رسق، معاف کیجیے گا، بساط رسق میں عشق نظموں کے علاوہ انقلاب، حویلی، جنگ آزادی، اندھیرا، بنگار اور تلنگانہ جیسی انقلابی نظمیں بھی. ایک حصے میں جہاں عشق و محبت کی باتیں کرتے دکھائی دیتی ہیں یا عشق کی جو کیفیات ہیں اس کو بیان کرتے دکھائی دیتے ہیں، تو دوسرے حصے میں اسی مجموعے کے بساط رسق کے ہم دیکھتے ہیں کہ انقلابی نظمیں ہیں، جیسا کہ عنوان سے واضح ہے، انقلاب، حویلی، جنگ آزادی، اندھیرا، بنگار اور تلنگانہ. اس جیسی انقلابی نظمیں ہم کو ان کے یہاں دیکھنے کو ملتی ہیں. اقبال اور اسٹالین پر شخصی نظمیں بھی انہوں نے لکھی ہیں. ان انقلابی نظموں میں بلند آہنگی اور لہجے کی کرختگی کی جگہ ایک نرمی اور سرمستی و سرشاری کا احساس ہوتا ہے جو ان کی عشقیہ نظموں کے ساتھ مخصوص ہے. تو ان کا یہ جو انداز ہے، بلند آہنگی اور لہجے کی کرختگی کی جگہ نرمی اور سرمستی کا جو احساس ہوتا ہے، یہ ان کے شاعری کی یا ان کے نظم کو ان کی خوبی کہلاتی ہے. ان نظموں میں رومان اور انقلاب کی آواز بیک وقت سنائی دیتی ہے. بہت بڑا کمال ہے کہ انقلاب اور رومان دونوں کی باتوں کو انہوں نے ایک ساتھ اپنی نظموں میں پیش کیا ہے، اور عشق سے انقلاب کی طرف پیش قدمی میں بھی ان کی مخصوص سپردگی اور والہانہ پن برقرار رہتا ہے. تو انہوں نے نظم کی شروعات عشق سے کی اور اس کو انقلاب کی طرف موڑ دیا. یہ ان کے کلام کی خوبی کہلاتی ہے. مخدوم انقلاب کا انتظار بھی اپنی خوش جمال محبوبہ کی طرح کرتے تھے. ان کے بارے میں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مخدوم محی الدین انقلاب کا انتظار بھی اپنی خوش جمال محبوبہ کی طرح کرتے تھے. محبوبہ کا جس طرح سے ایک محبوب انتظار کرتا ہے اس طرح سے وہ انقلاب کا انتظار کرتے تھے، ایسا ان کے لیے کہا گیا ہے. ان کی انقلابی نظموں میں یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے. یہاں پہ ان کی ایک نظم کا مصرع چند اشعار پیش کیے جاتے ہیں جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انہوں نے کس طرح سے انقلاب کا انتظار کیا ہے. اے جان نغمہ جہاں سوگوار کب سے ہے، اے جان نغمہ جہاں سوگوار کب سے ہے، تیرے لیے یہ زمیں بے قرار کب سے ہے، ہجوم شوق سر راہ گزار کب سے ہے، گزر بھی جا کے تیرا انتظار کب سے ہے. تو اس قسم کے اشعار ہم کو مخدوم کی نظموں میں دیکھنے کو ملتے ہیں. یہ ابتدائی نظمیں ظاہری حسن سے آراستہ ہونے کے باوجود تہدار حسیت اور عمیق فکر سے خالی ہیں. ترنم اور نغمگی کے حسین پردے بھی ان نظموں کے کھرے پن کو چھپانے میں کامیاب نہیں ہو سکے. شروعاتی دور کے ہونے کی وجہ سے اس میں کچھ خامیاں بھی ہم کو دیکھنے کو ملتی ہیں.
اس کے بعد دوسرا جو شعری مجموعہ ہے گلتر شائع ہوتا ہے، جس میں چارہ گر، چاند تاروں کا بند، وقت، بے درد مسیحا، خواہشیں، لخت جگر، سناٹا، وادی فردا جیسی شاہکار نظمیں ہم کو دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ان نظموں کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ مخدوم کا فن برابر ارتقاء کے مراحل طے کرتا رہا، چنانچہ ان کی ابتدائی نظموں کی طرح ان نظموں میں تفکر کی کمی اور اکھرے پن کا احساس نہیں ہوتا، یعنی کہ جو بساط رقص میں ہم کو کمی دیکھنے کو ملتی ہے، وہ کمی ان کے دوسرے شعر مجموعے گلتر میں دیکھنے کو نہیں ملتی ہے۔ گلتر کی جو نظمیں ہیں، چارہ گر ہے، چاند تاروں کا بند ہے، وقت ہے، بے درد مسیحا، خواہشیں، لخت جگر، سناٹا، وادی فردا جیسی جو نظمیں ہیں، ان نظموں کے مطالعے سے ہم کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ان کے فن میں ارتقاء ہوا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ مخدوم کا فن جو ہے ترقی کرتا ہوا فکر اور اکھرے پن کا جو احساس تھا، فکر کی کمی اور اکھرے پن کا جو احساس تھا، اس کمی کو انہوں نے اس مجموعے میں دور کر دیا ہے۔ مخدوم کو بھی خود اس بات کا احساس تھا کہ پہلے مجموعے کلام میں جو کمیاں تھیں وہ کمیاں باقی نہیں رہیں، تو وہ خود کہتے ہیں، گلتر اپنی سجدج، نفس مضمون، حقیقت، ندرت، جمالیاتی کیفیت و کمیت اور تاثر کے اعتبار سے سرخ سویرا سے مختلف ہے۔ بساط رقص اور سرخ سویرا کے بارے میں کہتے ہیں وہ کہ جو تیسرا مجموعہ ہے ان کا گلتر، وہ اپنی سجدج، نفس مضمون، حقیقت، ندرت، جمالیاتی کیفیت و کمیت اور تاثر کے اعتبار سے سرخ سویرا سے مختلف ہے۔ یہ فرق میری نظر میں ایک نیا پن ہے جو عمر، تجربہ اور خود عہد حاضر کی نیت سے اپنے ماسبق سے مختلف ہونے کا تجربہ ہے، جو جسمانی اور شعوری ارتقاء کی نشاندہی کرتا ہے، پھر بھی انسان دوستی اور سمٹا ہوا جمالیاتی اثر قدر مشترک ہے۔ تو ان کا کہنا یہی ہے مخدوم محی الدین کا کہ تجربے کے حساب سے یا جو ماسبق ہے، گزشتہ جو تجربات اور مشاہدات ان کے ساتھ ہوئے ہیں، اس سے انہوں نے سبق حاصل کرتے ہوئے اپنے اندر سدھار پیدا کیا ہے، اور وہی یہاں دیکھنے کو ملتا ہے۔ تیسرا جو ان کا مجموعہ ہے اس میں یہ کمیاں ہم کو دیکھنے کو نہیں ملتی ہیں۔ اس مجموعے میں کچھ انگریزی نظموں کے ترجمے بھی ہیں جو منظوم ترجمے کی بہترین مثال ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مخدوم محی الدین نے انگریزی نظموں کے بھی تراجم کیے ہیں جو منظوم تراجم کہلاتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت ہیں۔ بہت سی نظمیں آزاد فام میں ہیں، آزاد نظموں کی بھی بہترین مثالیں ہم کو تیسرے مجموعہ کلام جو ہے ان کا اس میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ان نظموں میں انسانیت، دوستی اور حب الوطنی کے جذبات موسم ہیں۔ تو یہ جو نظمیں ہیں آزاد نظمیں، اس میں انسانیت دوستی بھی ہے اور حب الوطنی کے جذبات کی عکاسی بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ ملکی و بین الاقوامی تمام ہی زندہ مسائل نے مخدوم کو متاثر کیا ہے۔ مخدوم کو کسی ایک چیز نے متاثر نہیں کیا ہے، ملکی بھی مسائل اور بین الاقوامی بھی مسائل، تمام مسائلوں نے ان کو پریشان کیا ہے یا متاثر کیا ہے، جس کے نتیجے میں انہوں نے اپنی نظموں میں ان مسائل کو پیش کرنے کی خوبصورت کوشش کی ہے۔ یوں تو یہ تمام نظمیں ہی انقلابی شاعری میں خوشگوار اضافے کی حیثیت رکھتی ہیں، لیکن چارہ گر اور چاند تاروں کا بند خصوصی اہمیت کا ہے۔ اس طرح کی جو آزاد نظمیں انہوں نے لکھی ہیں وہ تقریباً خوشگوار اضافہ کہلاتی ہیں انقلابی شاعری میں، لیکن چارہ گر اور چاند تاروں کا بند دو ایسی خصوصی نظمیں ہیں جنہیں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ ان نظموں میں شاعر کا اندرونی کرب، زخمی احساس اور آرزومندی کا جذبہ جھلکتا ہے، اور حقیقت نگاری ارمان و حسرت میں ڈھلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان نظموں میں چاند تاروں کا بند ہو یا چارہ گر ہو، اس میں شاعر کا اندرونی کرب، یعنی کہ وہ جن تکالیف سے گزر رہا ہے، اس کا جو زخمی احساس ہے، اس کو جو زخم ملے ہیں اس کا احساس ہے، آرزومندی کا جو اس میں جو آرزویں ہیں اس کا احساس جھلکتا ہے، اور حقیقت نگاری اور ارمان و حسرت میں ڈھلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ حقیقت نگاری کس میں ڈھلتی ہوئی نظر آتی ہے؟ ارمان و حسرت میں ڈھلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ گلتر کے بعد لکھی جانے والی نظموں کے مطالعہ کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ مخدوم کسی منزل پر بھی اپنے فن سے مطمئن نظر نہیں آتے۔
پھر اس کے بعد اور بھی جو نظمیں لکھی ہوئی دیکھنے کو ملتی ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مخدوم اپنے آپ سے کبھی بھی مطمئن نہیں رہے، انہوں نے اپنے آپ کو ہمیشہ سدھارنے اور نکھارنے کی کوشش کی، چنانچہ ان کی تخلیقات میں ٹھہراؤ کی جگہ تخلیقی عمل برابر ارتقاء پذیر نظر آتا ہے، یعنی کہ ان کی جو تخلیقی صلاحیت تھی اس میں ہمیشہ ارتقاء نظر آتا تھا، کچھ نہ کچھ تبدیلی، کچھ نہ کچھ ارتقاء ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ تجربے کا گداز اور فنی رچا ان کی نظموں کو شگفتگی، تازگی اور پختگی کے انتہائی مراحل تک پہنچا دیتا ہے۔ ان کے جو تجربات ہیں ان تجربات سے انہوں نے جو کچھ سیکھا ہے اس کو ان نظموں میں بڑی ہی شگفتگی کے ساتھ، تازگی کے ساتھ اور پختگی کے ساتھ انہوں نے انتہائی مراحل تک پہنچا دیا ہے۔ آخری دور کی ایک نظم بلور، ان کے چند مصروں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ گہرے فکر اور وسیع شعری تجربات نے ان کے فکر کو کتنا نکال دیا۔ یہاں مثال کے طور پر ان کی جو آخری دور کی ایک نظم ہے بلور، اس نظم کے چند مصروں کو پیش کیا گیا ہے جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے شاعری میں کتنی گہری فکر اور وسیع شعری تجربات شامل ہو چکے تھے۔ اشعار کچھ اس طرح سے ہیں: منور خاموشی کے بلور جھونکے، کلی چٹکی آواز کے پھول مہکے، اندھیرے کے پردے ہلے ساس چونکے، کئی نور کی انگلیاں جگمگائیں۔ یہ آخری دور کی جو ان کی نظم ہے بلور، اس کے چند مصرے ہیں۔ مخدوم کی ان نظموں سے ہم کو یہ بات کا اندازہ آتا ہے کہ انقلابی عنصر آخری دور میں بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ انقلابی عنصر کو انہوں نے فنی لطافت اور شعری روایات کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ نمایاں رکھا ہے، اور مخدوم کی شاعری حسیت کے ساتھ ساتھ اظہار و ترسیل کے بہترین وسیلوں کو بھی اپنائے ہوئے ہیں۔ اب اظہار و ترسیل کے بہترین وسیلوں کو اپنانا یعنی کہ جو قارئین ہیں ان تک جو پیغام پہنچانا ہے اس میں وہ بہت حد تک کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ مخدوم نے نئے استعارات و تشبیہات سے اپنی تخلیقات کو حسن و رعنائی عطا کی ہے۔ اپنی نظموں کو خوبصورت بنانے کے لیے انہوں نے استعارات و تشبیہات کا بھی استعمال کیا ہے، اور روشن واضح علامتوں سے نئے نئے معنی و مفاہیم پیدا کیے ہیں۔ علامتوں کے استعمال سے بھی، روشن اور واضح علامتوں کے استعمال سے بھی انہوں نے معنی و مفاہیم بھی پیدا کیے ہیں۔ فکر و فن کی انہی خوبیوں کی وجہ سے مخدوم کی شاعری متوسط ذہن رکھنے والے قاری کے ساتھ ساتھ نقادوں کو بھی اپنی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب ہو سکی ہے۔ صرف متوسط درجے کے قارئین ہی نہیں بلکہ ناقدین یا نقاد بھی ان کی شاعری کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ان کے نظموں میں یا ان کی شاعری میں فکر و فن کی تمام صوفیاں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ان کے سیاسی افکار و خیالات فضاؤں میں منتشر ہو کر اپنی معنویت کھو سکتے ہیں، لیکن ان کی تخلیقات اپنی فنی خوبیوں کی وجہ سے زندہ و جاوید رہیں گے۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان کے سیاسی افکار و خیالات فضاؤں میں منتشر ہو کر اپنی معنویت کھو سکتے ہیں۔ مخدوم محی الدین ایک سیاسی شخصیت بھی تھی، تو اس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے سیاسی افکار و خیالات فضاؤں میں منتشر تو ہو سکتے ہیں، منتشر ہو کر اپنی معنویت بھی کھو سکتے ہیں، لیکن ان کی جو تخلیقات ہیں ان تخلیقات کو ہم اگر دیکھتے ہیں یا جانچتے ہیں یا پرکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کی فنی خوبیوں کی وجہ سے وہ ہمیشہ ان کی نظمیں زندہ و جاوید رہیں گی۔ تو اس طرح سے مخدوم محی الدین نے اپنے تینوں افسانے مجموعے، چاہے وہ بساط رسخ ہو، گلتر ہو یا سرخ سویرا ہو، ان تینوں مجموعوں میں جو نظمیں لکھی ہیں ان نظموں سے ان کے فن کی پختگی کا احساس ہوتا ہے۔ جو شروعاتی دور میں فن میں پختگی کی کمی یا فکر کی کمی جو دکھائی دیتی تھی وہ تجربے کے ساتھ ساتھ ان کے شاعری میں دیکھنے کو ملتی ہے، ان کی نظموں میں دیکھنے کو ملتی ہے، اور انہوں نے ان نظموں کے ذریعے خاص طور پر جو آزاد نظمیں انہوں نے لکھی ہیں یا انگریزی زبان کے نظموں کے جو تراجم کیے ہیں ان سے اردو ادب کے سرمایہ میں یا اردو شعرائے عہد جدید کے ذخیرے میں
ایک قیمتی اضافہ ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے. شکریہ.